بخاری کی حدیث ہے، جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں، ایک کھینچ کر کے دیا ملک الموت کو تو آنکھ باہر ہو گئی. قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. جن کے پیر و مرشد خود حضور ہیں، جن کے استاد جن کے شیخ حضور ہیں، اور جن کو جنت کی بشارت خود حضور نے دی ہے، اس کے باوجود اتنا موت کا ڈر، اتنا موت کا خیال کہ فرماتے ہیں 30 صحابہ ایسے گزرے ہیں میرے سامنے سے، میں نے جن سے ملاقات کی ہے، ہر کسی کو موت کا ڈر تھا. یہ سلطان العارفین بایزید بستانی سے ایک کرسچن عورت پوچھ رہی ہے، میرے کتے کی جو ہے دل زیادہ اچھی ہے یا تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. آج کے ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع موت کی حقیقت ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 557 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت کا ذکر فرمایا ہے، ایک گھٹ بات کا، مضبوط بات کا، ایسی حقیقت جسے دنیا کا ہر انسان اچھی طرح جانتا بھی ہے اور اچھی طرح مانتا بھی ہے. اتنی مضبوط حقیقت کہ دنیا کا ہر شخص اسے جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے جاننے اور ماننے کے باوجود اس حقیقت کے لیے تیاری کچھ نہیں کرتا، اور اس حقیقت کا نام ہے موت. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر کافر و مشرک بھی اس بات کو مانتا ہے، ہر نیکوکار پرہیزگار شخص بھی اس کو مانتا ہے، گنہگار سے گنہگار بدکار شخص بھی اس حقیقت کو مانتا ہے، پڑھا لکھا اور بڑا عالم بھی اس کو مانتا ہے، جاہل اور ان پڑھ شخص بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، بڑے سے امیر شخص سلطان وقت بھی کیوں نہ ہو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے.
فقیر ریڑھی لگانے والا راستے پر کیوں نہ ہو، وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد بات یہی نہیں ختم ہوتی، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ تو ذرا دیکھیے ایک توجہ طلب بات جو آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں جس چیز کی طرف، وہ یہ کہ اللہ نے جتنی جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو باتیں کی اللہ رب العزت نے، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ہماری طرف ایک دن ضرور لوٹ کر آنا ہے۔ تو دیکھیے ترجعون، راجعون، یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں سب لوٹ کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ جب بھی کسی کی خبر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص نہیں رہا، تو جیسی یہ خبر ملتی ہے تو ہم اور آپ اس کے مٹنے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ جس کے پاس سے آیا ہے اسی کی طرف چلا گیا ہے۔ انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم دنیا میں لوٹ کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ جو لوٹ کے جانے والا لفظ ہے اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی انسان جہاں پہلی بار جا رہا ہے، پہلی بار جا رہا ہے، وہاں لوٹ کے جانے کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو سعودی عرب جانا ہے تو آپ سے پوچھا جائے بھائی کب جا رہے ہو، وہ کہے گا پاسپورٹ آ چکا ہے، ویزا لگ گیا ہے، میں پرسوں سعودی عرب جا رہا ہوں۔ حج کو جانے والے سے پوچھیں کب جا رہے ہیں، وہ کہے گا میں حج کو جا رہا ہوں، عمرہ کو جا رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ پہلی بار جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں جا کر اس سے پوچھیں کہ آپ واپس کب جا رہے ہیں، لوٹ کے کب جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ پرسوں لوٹ کے جا رہا ہوں۔ یعنی جہاں اس کا اصل گھر تھا وہاں جانے کو آدمی لوٹ کے جانا کہتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ یہ چلا موت انسان کو مٹانے نہیں آتی بلکہ لوٹانے آتی ہے۔ موت انسان کو مٹانے نہیں آتی، ختم کرنے نہیں آتی بلکہ لوٹانے آتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ بات کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اسی بات پہ انسان کی ساری زندگی ٹکی ہوئی ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ جس انسان کو حساب دینے کا خیال ہوتا ہے وہ زندگی پھوٹ پھوٹ کر کے گزارتا ہے، جسے حساب دینے کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے لوٹ کے جانا ہے وہ بڑے حساب سے زندگی گزارتا ہے، اور جو یہ خیال ہی دماغ سے نکال دیتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ موت تمہیں مٹانے نہیں آتی، موت تمہیں لوٹانے آتی ہے، پلٹانے آتی ہے۔ پھر ذرا دیکھیے موت کا حال کس طرح لوٹاتی ہے۔ ایک موت ہو گئی، انسان اسی طرح لے جا کے نہیں دھکیل دیا جاتا کہیں کھڈے میں لے جا کے، اتنا پروٹوکول ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی خرید کے پینا پڑتا ہے، وہاں بھی نہ جانے کتنے لیٹر میت کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے۔ اگر موت انسان کو ختم کر دیتی تو اسے مردے کو نہلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر موت انسان کو فنا کر دیتی تو اچھا نیا لباس پہنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے خوشبو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت سے غریب لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اچھا کپڑا نہیں ملتا لیکن مرنے کے بعد انہیں بھی صاف ستھرا کپڑا ملتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں زندگی میں خوشبو لگانا میسر نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی بوتلیں ان کی میت پر جو ہے انہیں خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اور آگے کا ماحول دیکھیے، آگے کا معاملہ دیکھیے، ساری زندگی میت فجر کی نماز پڑھتا تھا، امام آگے ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا، ظہر کی نماز پڑھتا تھا، امام آگے ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا، جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، امام آگے ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا۔ لیکن یہ مر کے کیا بن گیا ہے کہ آج امام پیچھے ہے اور یہ آگے ہے، اور حرم کعبہ کا امام کیوں نہ ہو وہ بھی پیچھے ہے اور یہ میت آگے ہے،
بڑے سے بڑا قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، وہ بھی پیچھے ہے اور میت آگے ہے۔ آواز آتی ہے یہ کیا بن گیا ہے کہ امام کو اس نے پیچھے کر دیا اور خود آگے چلا گیا۔ آواز آتی ہے شریعت کی، ارے اسے آگے ہی رہنے دو، اس لیے کہ یہ اتنے آگے بڑھ گیا ہے کہ اب کچھ دیر بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، اب کچھ دیر کے بعد اسے دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، اس لیے اسے آگے رہنے دو۔ ایک بڑا عظیم شاعر، بڑا ماہر شاعر گزرا ہے جو ہے حفیظ جالندھری، اس نے ایک سوال پوچھا اور اس کے سوال کا جواب شاہ نصیر الدین نصیر صاحب نے دیا۔ سوال کیا پوچھا سنیے، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ شعر سمجھے آپ؟ جب مجھے خاک میں ڈالنا ہی تھا، مٹی میں دفن ہی کرنا تھا، مجھ کر کے چھوڑ کے آنا ہی تھا، تو مجھے نہلایا کیوں تھا، بہترین لباس پہنایا کیوں تھا، اور خوشبو مجھے کیوں لگائی گئی تھی۔ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ اب شاہ نصیر الدین نے جواب دیا، اس لیے نہلایا گیا ہوں تاکہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ اور کون ہے نصیر ایسا رسول جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ تو موت انسان کو مٹانے نہیں آتی، بلکہ موت انسان کو رب رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور ہمارے لیے حضور حکم دیتے ہیں تہادو تہابو، ایک دوسرے کو آپس میں تحفہ دیا کرو، تحفہ دیا اور لیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں تہابو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ تحفہ دیا لیا کرو، اس سے ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ اب جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں آپ کو تحفہ دوں تو آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، آپ مجھ کو تحفہ دیں تو مجھے آپ سے محبت ہو جائے، ہم لوگ تحفہ لیں دیں تو محبت بڑھے، اور اللہ مومن کو موت کی شکل میں تحفہ دے تو بندہ مر کر مٹ جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیسا تحفہ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر، جب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے، سلا دیا جاتا ہے، مسلت الشمس عند غروبها، تو اسے جو ہے کسی بھی وقت دفن کرے، صبح 10 بجے 9 بجے 8 بجے 11 بجے 12 بجے کبھی بھی دفن کرے، لیکن جب فرشتے آتے ہیں نا تو اس کے سامنے سورج کو غروب ہونے کے وقت میں لا کر دکھایا جاتا ہے، مسلت الشمس عند غروبها، غروب ہونے کے وقت کا ٹائم اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے، میت کو نظر آتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بندہ مر گیا ختم ہو گیا کچھ نہیں بچا، نہ کسی کا آنا پتا چلتا ہے نہ جانا پتا چلتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ سورج کو دیکھتا ہے۔ اب بندے کی مانی جائے یا رسول اللہ کی مانی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں بندہ سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاجلسوا، اسے اٹھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے، فرشتے اسے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں، بیٹھانے کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یمسح عینیہ، وہ اپنے آنکھوں کو ملتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، فرشتوں کے سوال کو سنتا ہے۔ فرشتوں نے سوال پوچھا ہے، کیا سوال پوچھا ہے؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ایک طرف فرشتے کو دیکھتا ہے، ایک طرف ڈوبنے والے سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج ڈوبنے لگا ہے، تو یقول، تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، میں پہلے عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہیں عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ ذرا اندازہ کریں اگر مر کر ختم ہو گیا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، آقا فرما رہے ہیں وہاں بھی ایک بندے مومن کو نماز کی فکر ہوتی ہے کہ میری عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بندے کو نماز کی فکر کب ہوگی؟ کیا ان بوڑھوں کو فکر ہوگی جو ہوٹل کے کٹے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اذان کو سن کر بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو فکر ہوگی قبر میں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔
کیا ان نوجوانوں کو فکر ہوگی جو کرکٹ کی میچ نہیں چھوڑ سکتے، جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ان کو فکر ہوگی؟ کیا ان عورتوں کو نماز کی قبر میں فکر ہوگی جو پکچر کی قسطیں نہیں چھوڑ سکتی اور رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں؟ ان کو فکر ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ نماز کی فکر قبر میں اس شخص کو ہوگی جو ساری زندگی نماز کی فکر کرتا رہا ہوگا، نماز کے قضا ہو جانے پہ جو افسوس کرتا رہا ہوگا، اس بندے کو وہاں پہ جو ہے خیال آئے گا۔ تو ایسے بندوں کے لیے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ بنتی ہے۔ موت انہیں مٹانے نہیں آتی، انہیں رب رسول سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اب قبر کی بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں